ہماری کپاس کی کم پیداوار کی دوسری وجہ پاکستان کا زیادہ درجہ حرارت ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان بہت ہی زیادہ فیس کر رہا ہے۔ پاکستان کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے پاکستانی کپاس مختلف مشکلات اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری کپاس کی اچھی پیداوار حاصل نہیں ہو پاتی۔ جو درجہ حرارت ہے وہ پودے کی ہر سٹیج پر بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور پودے کی ہر سٹیج کو اثر انداز کرتا ہے، حتیٰ کہ پودے کی گروتھ، ڈیولپمنٹ اور ریپروڈکٹیو سٹیج پر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز وہ درجہ حرارت ہے۔ لیکن کپاس کا پودا قدرتی طور پر اپنا درجہ حرارت مینٹین رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کپاس کا پودا اپنے ٹیشوز کا ٹیمپریچر عام طور پر 23 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 32 ڈگری سینٹی گریڈ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ اس کا سبب صرف اور صرف اپنے پتے کے اوپر موجود سٹومیٹا کے ذریعے اپنے اندر موجود پانی کو ایویپوریٹ کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ کپاس کا پودا جب باہر کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو اس کے اندر جو موجود پانی ہے وہ اپنے سٹومیٹا کو کھول کر اس پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے، اور اس ایویپوریشن کی وجہ سے کپاس کے پودے کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، موسم ہے، وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ گرمیوں کی دوپہر کے وقت جو ایئر ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے کپاس کے پودے کا ٹیمپریچر 10 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے، جو کہ وہ ایویپوریٹو کولنگ کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اور ایک اندازے کے مطابق اپریل کے مہینے میں 1 ایکڑ کی ایویپوریٹو کولنگ گھریلو 100 ایئر کنڈیشنرز کی کولنگ کے برابر ہوتی ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں کپاس کے پودے کے اندر موجود پانی کا 99% حصہ پودے کے درجہ حرارت کو مینٹین رکھنے میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ پتے کے سٹومیٹا کے ذریعے ایویپوریٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ 4 حالتیں بہت ہی زیادہ کپاس کے پودے کے لیے خطرناک ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب زمین خشک ہو۔ جب زمین خشک ہوتی ہے تو ایویپوریٹو کولنگ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، جب ہوا میں نمی کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے اس وقت بھی پودے کے اندر ایویپوریٹو کولنگ کم ہو جاتی ہے۔ پودے کے سٹومیٹاز جب باہر ہوا میں بہت زیادہ نمی ہوگی تو سٹومیٹا نہیں کھلیں گے۔ جب سٹومیٹا نہیں کھلیں گے تو سوراخوں کے اندر سے پانی باہر خارج نہیں ہوگا، اور جب پانی باہر خارج نہیں ہوگا تو وہ ایویپوریٹو کولنگ پیدا نہیں ہوگی۔ نمبر 3، جب دن لمبے اور چمکدار دوپہریں ہوتی ہیں، یعنی کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے، تو اس حالت میں بھی ایویپوریٹو کولنگ کم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4، جب رات کا درجہ حرارت مسلسل زیادہ ہو، مطلب 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک رات کا درجہ حرارت چل رہا ہوگا، تو اس وقت بھی پتے کے سٹومیٹاز نہیں کھلتے، ایویپوریٹو کولنگ کم ہو جاتی ہے، اور یہ چاروں حالتیں ہی کپاس کے پودے کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ اور یہ چاروں ہی حالتیں پاکستان کے اندر کپاس کی فصل کے سیزن میں بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پیداوار بہت کم حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر راتوں کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو پولنز سٹیریلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو پھولوں کے اندر پولنز موجود ہوتے ہیں، جنہوں نے پولینیشن کرنی ہوتی ہے، نئے پھول گڈی پیدا ہونی ہوتی ہے، نئے پھول گڈی بننی ہوتی ہے، وہ پولنز اس قابل نہیں رہتے کہ وہ پولینیشن کے عمل کو اچھے انداز میں کر سکیں، اور پولنز سٹیرائل ہو جاتے ہیں اور پولن سٹیریلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گرم راتیں چلیں یا راتوں کا درجہ حرارت گرم رہے تو اس دورانیے کے تقریباً 17 سے 19 دن بعد پودوں کے اندر پولنز سٹیریلٹی دیکھنے میں آئی ہے۔ کپاس کا پودا ایسا پودا ہے کہ جس کے اندر 55 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جا کر فوٹو سینتھیٹک ایکٹیویٹی سیز ڈاؤن ہو جاتی ہے، بالکل رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ درجہ حرارت خلیوں کے اندر موجود جو مواد ہوتا ہے، جو سیل سیپ ہوتا ہے، اس کے نقصان کا بھی باعث بنتا ہے۔ جب درجہ حرارت باہر کا بہت زیادہ بڑھ جائے تو خلیے پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور خلیوں کے اندر سے سیل سیپس خصوصاً انزائمز وہ
डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पौधों के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है और ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है। इसके अलावा जब रात को ज़्यादा दर्जा हरारत होता है तो पौधों को सांस लेने का अमल भी तेज़ हो जाता है। गर्म रातों के अंदर कपास का पौधा रात के वक्त बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा मिकदार में सांस ले रहा होता है। जब पौधा बहुत ज़्यादा सांस लेता है और ये एक्टिविटी तेज़ी के साथ कर रहा होता है तो पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम हो जाती है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट पौधे के सांस लेने के अमल में इस्तेमाल हो रहा होता है। वही कार्बोहाइड्रेट पौधे के फूल, फल और गुड्डी बनाने के लिए, टींडा बनाने के लिए इस्तेमाल होना होता है, जो कि पौधा अपने सांस के अमल में इस्तेमाल कर लेता है। इसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट की कमी वाक़या होने की वजह से फूल के अंदर शेडिंग शुरू हो जाती है दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से। दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से और ड्रॉट कंडीशन में पानी की कमी की वजह से नंबर 1 टिंडों का गिरना शुरू हो जाता है, टिंडों का साइज कम रह जाता है और इसके अलावा पत्ते गिरना भी शुरू हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें मुसलसल थोड़े थोड़े वक्फे के साथ थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना चाहिए, यानी कि खेत के अंदर वत्तर कंडीशन को हमने मेंटेन रखना है। जब हम ऐसी हालत में वत्तर कंडीशन मेंटेन रखेंगे तो फूलों का शेडिंग, फूल, गुड्डी, टिंडे की शेडिंग यानी कि गिरना कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर के पौधों के अंदर 5 से 6 नुकसानात हैं। कपास के पौधे के अंदर सबसे पहला नुकसान पौधे की हाइट का कम रह जाना। इसके अलावा ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से पोलन्स का स्टेराइल हो जाना। इसके अलावा टिंडे के साइज़ का छोटा रह जाना। इसके अलावा टिंडे का गिरना, टिंडे के अंदर सीड्स का कम बनना, लिंट के साइज़ में कमी वाक़या होना, ये तमाम मसाइल ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से पैदा होते हैं। कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने कपास के पौधे में एक ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसा निज़ाम रखा है कि जिस तरह बाहर के दर्जा हरारत को कॉम्बैट करने के लिए पौधा अपने खलियों के अंदर से पानी को इवेपोरेट करता है और अपने इर्द गिर्द का माहौल ठंडा रखने की कोशिश करता है। इसी तरह कुदरती तौर पर पौधे के जिस्म के अंदर एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, जिसे हम हीट शॉक प्रोटीन्स कहते हैं। इन प्रोटीन्स के ज़रिए पौधा बाहर के दर्जा हरारत से मुकाबला करने के लिए अपने जिस्म को तैयार करता है। वक्त की ज़रूरत है कि ऐसी ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ बनाई जाएं जो कि नंबर 1 जड़ी बूटियों के लिए, उनके अंदर केमिकल्स के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत हो। नंबर 2 वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखें। जब दर्जा हरारत दिन का या रात का बढ़ जाए तो उनके अंदर शेडिंग या केरा कम से कम हो और वो अपने फल को मेंटेन रख सकें ताकि हम बेहतर पैदावार ले सकें।